حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کا نسب 11 پشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت نہایت دلکش اور مؤثر تھی۔ آپ کے خد و خال متناسب رنگت سرخ و سفید اور نیلی آنکھیں ایسی تھیں کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ کی آواز میں ایسی جاذبیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ بھی اس کے سحر میں کھینچے چلے آتے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 9 سورتوں میں 16 مرتبہ آیا ہے، بعض مقامات پر مختصر اور بعض میں تفصیل کے ساتھ۔ سورۃ البقرہ، النساء، المائدہ، الانعام، الاسراء، الانبیاء، النمل، السبا اور سعاد جیسی سورتوں میں آپ کے واقعات، حکمت، فہم و فراست اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صرف نبوت ہی نہیں، بادشاہت اور عدل کی حکومت بھی عطا فرمائی۔ آپ کو زبور جیسا مقدس صحیفہ عطا ہوا، اور ایک منفرد اعزاز یہ کہ عام انبیاء کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کے بعد صرف حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جنہیں قرآن کریم میں اون خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم فہم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنے کی طاقت دی۔ آپ کی حکومت میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا، اور اب کی حیات مبارکہ رہتی دنیا تک قیادت، حکمت اور بندگی کی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم شریعت موسوی کو بھلا بیٹھی اور گمراہی کے اندھیروں میں جا چھپی۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہیں آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی۔ زبور عربی میں کتاب، پارہ، تختی یا شعر جیسے مختلف معانی میں آتی ہے۔ یہ کتاب حمد و ثنا سے ممور تھی جو دلوں میں روشنی اور روحوں میں سکون بھرتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ اتنی مختصر مدت میں زبور کی مکمل تلاوت کر لیتے تھے جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ ان کی آواز میں ایسی مٹھاس اور سوز تھا کہ پرندے، جانور اور پہاڑ تک وجد میں آ جاتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا۔ اے پیڑوں اور پرندوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سورہ سبا، آیت 10۔ اب کی تلاوت کے ساتھ پہاڑ اور پرندے صبح و شام تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، یعنی اسے الداؤد کی خوش الحان میں سے کچھ حصہ عطا ہوا ہے۔ صحیح بخاری۔ داؤد علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت بھی اپنی مثال اب تھی۔ ان کے زمانے میں بنی اسرائیل پر فلسطینی ظالم بادشاہ جالوت کا تسلط تھا، جو ایک بہت طاقتور اور دیو ہیکل دشمن تھا۔ بنی اسرائیل کے نبی شمویل علیہ السلام کے کہنے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ طالوت نے ایک امتحان کے طور پر لشکر کے مجاہدین سے کہا۔ ترجمہ: پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پائے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو نہ پائے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا، ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا، بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ، آیت 249۔ بیشتر سپاہی صبر کا امتحان نہ دے سکے اور پانی پی لیا، اور یوں وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ صرف 313 مجاہدین باقی بچے جو دشمن کے سامنے ثابت قدم رہے۔ یہ وہی تعداد ہے جو بعد میں غزوہ بدر میں بھی دہرائی گئی۔ اس میدان جنگ میں جالوت کے مقابلے کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو نوجوان اسے قتل کرے گا اسے انعام کے طور پر نصف سلطنت دی جائے گی، اور طالوت اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دے گا۔ یہ وہی وقت تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام، جو ایک چرواہے تھے، اپنے دل پسند مشغلے یعنی فلاخن چلانے میں ماہر تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی لاٹھی ایک تھیلی پتھروں سے بھری اور ایک فلاخن ساتھ رکھتے تھے۔
اب کے نشانے اتنے کامل تھے کہ دشمن کا بچنا ناممکن تھا۔ ان کی شجاعت مشہور تھی، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیر پر بھی سواری کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بکریوں کو چرا کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، فضا میں خاموشی تھی اور ہوائیں دھیرے دھیرے چل رہی تھیں۔ اچانک ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے، کبھی کسی پتھر کو بولتے نہ سنا تھا، مگر اس آواز میں ایسی منویت تھی کہ وہ انکار نہ کر سکے۔ پتھر کو تھیلے میں ڈال لیا اور آگے بڑھنے لگے۔ چند قدم چلے ہی تھے کہ ایک اور پتھر بول اٹھا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہی ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اللہ کے دشمن کو ہلاک کیا، مجھے بھی اٹھا لیجیے، شاید کسی دن آپ کو میری ضرورت پڑ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حیرت اور بڑھ گئی، انہوں نے اسے بھی تھیلے میں ڈال لیا۔ دل میں عجیب سی کیفیت تھی، آنکھوں میں حیرانی، دل میں سکون اور قدموں میں رکنے کا نام نہ تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ ایک تیسرا پتھر بولا، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے اب جالوت کو قتل کریں گے، میں وہ ذریعہ ہوں جس کے ذریعے اپنا صرف ایک ظالم کو ختم کریں گے بلکہ سلطنت اور نبوت کے حقدار بھی بنیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ پتھر بھی تھیلے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ تینوں پتھر آپس میں ٹکرائے تو ایک بڑے روشن پتھر میں ضم ہو گئے۔ روشنی ایسی تھی جیسے آسمان سے کوئی الہام نازل ہوا ہو۔ داؤد علیہ السلام جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کوئی عظیم ذمہ داری کرنے والا ہے۔ اسی دوران منادی کی آواز جنگل میں گونجی، کیا کوئی ہے جو جالوت جیسے ظالم کو للکار سکے، جو اسے شکست دے؟ بادشاہ طالوت وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا اسے انعام بیٹی کا نکاح اور سلطنت دی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پرعزم لہجے میں فرمایا، میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کرے گا اور اس کا سر آپ کے قدموں میں لا کر رکھے گا، لیکن آپ کو اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ ان کے لہجے میں وہ یقین اور جذبہ تھا جو دلوں کو ہلا دے۔ بادشاہ نے بھی فوراً کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم اللہ کے نام پر جہاد کی تیاری کرو۔ فلسطین کا ظالم بادشاہ جالوت اپنی طاقت اور کثیر فوج کے گھمنڈ میں بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے در پہ تھا۔ ادھر بنی اسرائیل کا بادشاہ طالوت بے حد پریشان تھا، جالوت کی طاقت کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ مجلس مشاورت طلب کی گئی، وہاں ایک تجویز پیش کی گئی، جو بھی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا اسے نہ صرف آدھی سلطنت دی جائے گی بلکہ طالوت اپنی بیٹی انآہ کا نکاح بھی اس سے کر دے گا۔ یہ وہی دور تھا جب اللہ تعالیٰ کے نبی شموئیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کا حکمران سا کا چھوٹا بیٹا ہوگا، جو نہ صرف بادشاہت بلکہ نبوت کے شرف سے بھی نوازا جائے گا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ میں جالوت کو قتل کر کے آپ کے قدموں میں اس کا سر رکھوں گا، لیکن آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام کے اعتماد اور ایمان کو دیکھ کر اجازت دے دی، جاؤ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو۔ جنگ کا دن آن پہنچا۔ ایک طرف جالوت کا عظیم لشکر جدید اسلحہ اور پیتل کی زرہیں تھیں۔ جالوت خود نہایت قد آور، طاقتور اور ایک وحشی درندے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اس کا سارا جسم دھات کی زرہ میں چھپا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ میدان جنگ میں جالوت للکارا، ہے کوئی مرد میدان؟ اب میرا مقابلہ کرو۔ داؤد علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، اپنے فلاخن میں وہی خاص پتھر رکھا اور نشانہ باندھ کر مارا۔ پتھر جالوت کی پیشانی میں لگا اور وہ وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔ فتح کا شور بلند ہوا۔ طالوت نے داؤد علیہ السلام سے وعدہ نبھایا، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن سے ایک عظیم نبی اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے فرشتہ موت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، اپنے اس قدر حس عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام کی ذات اقدس پر اس دنیا میں آنے سے قبل ہی انعامات اور اکرام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور پھر دنیا میں آ کر اپنے خود کو ان عظیم نعمتوں کا اہل بھی ثابت کیا۔ اب کے ذمے رسالت اور نبوت جیسے مقدس فرائض بھی تھے، اور سلطنت و حکومت جیسی بھاری ذمہ داریاں بھی۔ ان فرائض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور، حکمت، شجاعت اور غیر معمولی فہم عطا فرمایا۔ اب کے دور میں سلطنت کو ایسی فتوحات نصیب ہوئیں جن کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ اب ہمیشہ اللہ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا رہے۔ وحی کے ذریعے اللہ کی رہنمائی شامل حال تھی، اور آسمانی ہدایات کی روشنی میں اب کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا۔ خدا کا فرمان تھا کہ چونکہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے اب کا اصل فرض یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ فیصلے کریں اور خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر یوم حساب کو یاد رکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں امانت، دیانت اور خدا خوفی کا غلبہ تھا۔ اب کے فیصلے اتنے منصفانہ اور باوقار ہوتے تھے کہ جن و انس میں سے کوئی بھی ان سے انحراف کی جرت نہ کر سکتا۔ اللہ کی مدد، آسمانی رہنمائی اور اب کی ذات میں روب و دبدبہ ایسا تھا کہ اب کا ہر فرمان ریاست کا قانون بن جاتا۔ اب کی شخصیت ایک مثالی نبی، عادل بادشاہ اور اللہ کے سچے خلیفہ کی پہچان بن کر رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ داؤد علیہ السلام کا عبادت اور استغفار کا پہلو۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت، حکمت، بادشاہت اور خوبصورت آواز عطا کی، لیکن ایک اور صفت تھی جو خود نبی آخر ازمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی رات عبادت کرتے، اور پھر رات کے چھٹے حصے میں دوبارہ سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا میں ڈھال دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں اللہ کا ذکر ترک ہو۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایسا نظام بنا رکھا تھا جس میں باری باری سب عبادت کرتے، دن ہو یا رات اللہ کا ذکر ان کے گھر سے بلند ہوتا۔ ایک دن جب دل میں عبادت پر فخر کا احساس پیدا ہوا تو اللہ نے انہیں یاد دلایا، توفیق عبادت بھی میری ہی عطا ہے، اگر میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اسی لمحے ایک واقعہ پیش آیا جو آزمائش تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں مصروف تھے۔ اچانک 2 افراد دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ آپ گھبرا گئے، مگر وہ بولے، ہم آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائی کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک، وہ چاہتا ہے کہ میری دمبی بھی چھین لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہ شخص تجھ پر ظلم کرتا ہے، وہ تیری دمبی اپنی دمبوہے میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ اس وقت دیا گیا جب صرف ایک فریق کی بات سنی گئی تھی، اور یہ وقت عدالت لگانے کا بھی نہ تھا۔ حضرت داؤد فوراً سمجھ گئے کہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ یہ دونوں فرشتے تھے جو تنبیہ کے لیے آئے تھے، اور پھر بس انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے نبی خطا سے پاک ہوتے ہیں، مگر جب دل میں کوئی خیال ابھرے جو مقام نبوت کے شائن شان نہ ہو تو فخر کے بجائے اللہ سے رجوع ضروری ہے۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت ہو، اختیار ہو، فیصلہ ہو یا طاقت، سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور فخر نہیں، ہمیشہ شکر اور استغفار ہی مومن کی پہچان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عدالتی واقعہ۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی فراست اور اللہ کے عدل کا بے مثال نمونہ ہے۔ ایک شخص ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ اللہ سے مسلسل دعا کرتا، اللہ مجھے بیٹھے بیٹھے رزق عطا فرما، میری محنت کے بغیر مجھے روزی دے دے۔ ایک دن اچانک ایک بیل اس کے دروازے پر آ نکلا۔ اس نے اس بیل کو پکڑا اور فوراً ذبح کر دیا۔ کچھ دیر بعد بیل کا اصل مالک اسے تلاش کرتا ہوا وہیں پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے بیل کو ذبح شدہ پایا تو اس شخص کو پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کا موقف سنا اور فیصلہ اگلے دن پر مؤخر کر دیا۔ اسی رات اللہ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل حقیقت بتائی گئی۔ اگلے دن جب دونوں دوبارہ حاضر ہوئے تو اپنے مدعی پر قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ مدعی اور دربار کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ یہ کیسا فیصلہ تھا؟ بیل اس شخص کا اور سزا بھی اسی کو دی جا رہی ہے۔ مدعی رونے لگا، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کے نبی کو اصل بات معلوم ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس نے اعتراف کر لیا۔ اس نے بتایا، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے تمام مال و دولت پر قبضہ کر لیا۔ قتل کے بعد میں نے اپنی تلوار زمین میں دفن کر دی تھی۔ بیل اسی شخص کا تھا اور یہ شخص جو عبادت گزار ہے وہ اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق قصاص کا فیصلہ صادر کیا اور قاتل کو قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر اب کی ہیبت اور بڑھ گئی کہ سبھی پہلے ہی اب کی فراست اور عقل و شعور کے قائل تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا انصاف سب سے بالا ہے اور سچ کبھی چھپتا نہیں، سچ ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا رزق حلال اور اللہ کی عطا کردہ سند گری۔ پیغمبروں کی یہ شان رہی ہے کہ وہ بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ لینا جائز ہونے کے باوجود اسے ذاتی طور پر مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے رزق حلال حاصل کر سکوں، تاکہ میں اپنے منصبی فرائض کو زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکوں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر عوام میں جاتے اور پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے۔ لوگ تعریف کرتے، لیکن ایک دن ایک شخص، آواز کے مطابق ایک فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا، اس نے کہا، بادشاہ تو اچھا ہے لیکن ایک خامی ہے۔ حضرت داؤد نے پوچھا، کیا خامی؟ جواب ملا کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بوجھ بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے۔ یہ بات داؤد علیہ السلام کے دل کو لگی، روئے، استغفار کیا اور اللہ سے مسلسل دعا کی کہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما۔ اللہ نے کرم کیا اور ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا۔ انہیں نہ بھٹی کی ضرورت پڑی نہ آگ کی۔ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے، جتنا چاہتے کھینچ لیتے اور جدھر چاہتے ویسا ڈھال لیتے۔ اللہ نے حکم دیا، زرہیں بناؤ، کڑیاں ناپ تول کے جوڑو، اور جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد پہلا انسان تھے جنہیں اللہ نے زرہ بنانے کا ہنر سکھایا، جیسے حضرت نو کو لکڑی کا کام سکھایا اور کیشتہ بنانے کا علم عطا کیا، اسی طرح حضرت داؤد کو لوہے کو ہاتھ سے موڑنے کا علم دیا۔
लोहा उनके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता। वो खूबसूरत बारीक लेकिन मजबूत जरहें बनाते। एक ज़रा 6,000 में फरोख्त होती, 2,000 अपने लिए रखते और बाकी 4,000 मसाकीन और मोहताजों में बांट देते। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद उन्होंने कभी बैत अलमाल से एक दाना तक ना लिया। कुरान मजीद में उन्हें साहिब कुव्वत कहा गया है। यह कुव्वत जिस्मानी भी थी जो उन्होंने जंग जालूत में दिखाई। यह कुव्वत फैसला भी थी कि वो अदल से फैसले करते। यह कुव्वत गुफ्तार भी थी कि उनकी बातों में असर होता। यह फौजी और सियासी कुव्वत भी थी कि उन्होंने अजीम सल्तनत कायम की और फ़लस्तीन को मुशरिकों से आज़ाद करवाया। और सबसे बढ़कर रूहानी कुव्वत भी थी कि जिन और इंसान दोनों उनके ताबे थे। शहर एलिया एक खूबसूरत मकाम जो दरिया के किनारे आबाद था। फितरत का हसन पानी की रवानी और आसपास की ज़मीन मछलियों से भरी हुई। अल्लाह ताला ने इस बस्ती के लोगों का सब्र आजमाना चाहा। एक आजमाइश के जरिए अल्लाह का हुक्म आया कि हफ्ते के दिन सिर्फ एक दिन मछली के शिकार की मुमानात होगी, बाकी तमाम दिनों में शिकार की इजाजत थी। यह हुक्म उनके लिए मामूली सा लगता था, लेकिन जल्द ही हकीकत आश्कार हुई। अजीब मंजर था। हफ्ते के दिन जब शिकार हराम था, दरिया मछलियों से भर जाता। मछलियां पानी की सतह पर लहरातें आसानी से हाथ आ सकती, लेकिन जैसे ही हफ्ते का दिन गुजर जाता, बाकी अयाम में दरिया जैसे वीरान हो जाता। जाल डालने वाले माहीगीर खाली हाथ वापस आते, न खाने को मछली न बेचने को। परेशानी बढ़ने लगी, फाकों की नौबत आ गई। शहर के दाना बुजुर्गों ने हल तलाश किया। एक चालाकी सोची, आयूं कहिए अल्लाह के हुक्म को चकमा देने की जसारत की। हर जुमे की शाम वो दरिया किनारे गड़े खोदते और नालियां बनाकर दरिया से पानी उनमें डाल देते। हफ्ते को मछलियां पानी के बहाव के साथ उन गड़ों में आ जाती और माहीगीर नालियां बंद कर देते। इतवार के दिन वो मछलियां पकड़ लेते। बज़ाहिर हफ्ते के दिन शिकार न किया, मगर हकीकत में अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। ये चालाकी, ये खुद फरेबी 40 साल तक जारी रही। अल्लाह ताला ने उन पर फौरी अजाब नाजिल न किया तो वो इसे अपना हक समझने लगे। अल्लाह का खौफ दिल से मिटने लगा। फिर वो वक्त आया जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बिसत हुई। अपने उन्हें समझाया, रोका, अल्लाह के अजाब से डराया। फरमाया कि ये नाफरमानी नहीं बल्कि अल्लाह को धोखा देना है, लेकिन वो ना माने। उनके दिल सख्त हो चुके थे। कुरान मजीद गवाही देता है, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की रविश इख्तियार की थी, उन पर दाऊद और ईसा बन मरियम की ज़बान से लानत की थी। अल्लाह की नाफरमानी सिर्फ मादी फायदा के लिए, लेकिन अंजाम कितना भयानक हुआ। कुरान फिर फरमाता है, फिर जिस काम से उन्हें मना किया गया वो इस काम में हद से बढ़ गए, तो हमने उनको कहा कि तुम जलील और खार बंदर हो जाओ। वो चेहरों से बंदर बना दिए गए। उनकी जिल्दें बंदरों की खाल की तरह हो गईं। उनकी पहचान कायम रही। हर शख्स, हर बच्चा, हर औरत पहचानी जाती थी कि ये कौन था। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी शक्लें सुवर की मानिंद हो गईं। ये कैफियत 3 दिन जारी रही और फिर वो पूरी कौम जिल्लत और रुसवाई के साथ खत्म हो गई। ये सिर्फ एक दास्तान नहीं, ये एक इंतबाह है। नाफरमानी चाहे कितनी ही चालाकी से हो, अल्लाह से छप नहीं सकती। जो अल्लाह के हुक्म को मजाक समझता है वो अंजाम का इंतजार जरूर करे, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कभी घर से बाहर जाते तो दरवाजे बंद करके जाते थे। कोई भी शख्स बगैर इजाजत घर में दाखिल नहीं हो सकता था। एक रोज जब अब घर से बाहर तशरीफ ले गए, अचानक अब की एक ज़ौजा मोहतरमा ने देखा कि घर के दरमियान में एक अजनबी साहिब खड़े। वो हैरान हो गईं और फौरन दूसरे अहल खाना को भी बुला लिया। सबको परेशानी लाहिक हुई कि ये कौन है और कहां से आए। इतने में दाऊद अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए। जब अपने इस अजनबी को घर के अंदर बिला इजाजत खड़ा देखा तो निहायत संजीदगी से पूछा, तुम कौन हो और बंद दरवाजे से कैसे दाखिल हो गए? इसने निहायत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया,
جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ، کوئی دیوار میرے لیے مانے نہیں بنتی، نہ کسی کا بلند رتبہ میرے آگے آڑ بن سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی لمحے جان گئے کہ یہ مک الموت ہے اور وقت وصال آن پہنچا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جو ان کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ یہ دن ہفتے کا بہت ہی مبارک دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خاموشی اور تسلیم و رضا کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، اس کی کرنیں حضرت داؤد کے جسد خاکی پر پڑنے لگیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں سے سایہ کریں۔ تمام پرندوں نے اس انداز سے پر پھیلائے کہ فضا میں چھاؤں چھا گئی، اتنی کہ جیسے دن کا اجالا چھپ گیا ہو اور رات کا سا منظر بن گیا ہو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایک پر کو سمیٹ لو۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، نظم و ضبط کا ایسا منظر جیسے فطرت خود کسی بادشاہ کے حکم کے سامنے سر جھکا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو صحابہ کرام کو اس طرح بیان کیا جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ اپنے اپنے مبارک بازو کو اس انداز میں پھیلایا جیسے پرندے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اور پھر بازو کو سمیٹ لیا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہو۔ ایک ایک پر کو سمیٹ لو۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے تابع پرندے، جن انسان سب کے سب مطیع تھے۔ یہ منظر صرف تاریخ کا باب نہیں بلکہ نبوت کی شان، اطاعت کی معراج اور فطرت کی تسخیر کا اعلان ہے۔ اس جنازے میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ 40,000 راہب بھی شریک ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم، بیت المقدس میں دفن کیا گیا، جہاں اب کے آبا و اجداد بھی مدفون ہیں۔